کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا۔ ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا، ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا کہ رسول پاک کی حرمت پر تن من دھن فدا کرنا، رسول پاک کی حرمت پر تن من دھن فدا کرنا۔ اور ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے، ہمارے دین کا پہلا سبق عشق رسالت ہے۔ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا، مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا۔ اور جو کٹ نہیں سکتا ہے ناموس رسالت پر، جو کٹ نہیں سکتا ہے ناموس رسالت پر، بدن پر وہ بوجھ ہے وہ سر اٹھا کے بوجھ کیا کرنا۔ رگوں میں خون کی صورت میں، رگوں میں خون کی صورت میں رواں ان کی محبت ہے، رگوں میں خون کی صورت میں رواں ان کی محبت ہے۔ یہ وہ لافانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا، یہ وہ لافانی جذبہ ہے نہیں ممکن فنا کرنا۔ اور کریم انسا رحیم انسا ہوانا تا ابد ہوگا، رحیم انسا کریم انسا ہوانا تا ابد ہوگا۔ یہ ان کی شان رحمت ہے برو سے بھی بھلا کرنا، یہ ان کی شان رحمت ہے برو سے بھی بھلا کرنا۔ سنہری ان کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی، سنہری ان کی سیرت سے ہے تاریخ انسانی۔ ستم سہ کر ستمگر کی ہدایت کی دعا کرنا، ستم سہ کر ستمگر کی ہدایت کی دعا کرنا۔ حضرات محترم، یہ جمعۃ المبارک آخری جمعہ ہے اس سال کا، جو اسلامی سال کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد ہی 1443 جو ہمارا یہ سال رواں ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عز و جل 1444 سن ہجری میں ہم پہنچ جائیں گے۔ اگر آج چاند نظر آیا تو کل پہلی تاریخ ہوگی، اگر چاند نظر نہیں آیا تو ہو سکتا ہے پرسوں پہلی تاریخ ہو۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہمارے سامنے ہے کہ جسے محرم الحرام کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے، اور حضرات اہل بیت اطہار کی بھی شہادت ہے۔ روایتوں میں 72 جانثاروں کا ذکر آتا ہے، اور کئی روایتوں میں 82 جانثاروں کا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تھا پچھلے جمعہ کو کہ حضرت امام حسین مکہ المکرمہ پہنچ چکے۔ واقعہ طویل ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنا بہتر ہو سکے اس کو شارٹ انداز میں مناقب امام حسین تک پہنچ سکوں، اور امام عالی مقام علیہ السلام کے ذکر تک پہنچ سکوں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفہ سے خطوط آنے شروع ہوئے، روایتوں میں 150 خطوط، اور کئی میں ہے کہ 3 بوریاں بھر گئی، اتنی خطوط تھے، تو تمام صحابہ کرام نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، امام آپ نہ جائیں، یہ وہ کوفہ ہے، یہ وہ بے وفائی کا شہر ہے جس نے آپ کے بابا جان کو شہید کیا، حضرت علی کو، یہ وہ بے وفائیوں کا شہر ہے جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو بڑے بھائی تھے ان کو شہید کیا گیا۔ اے امام آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اس بے وفاؤں کی باتوں پر آپ نہ آئے۔ تو حضرت امام حسین نے خود جانے کے بجائے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا، ان کو خط دیا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کو کہا کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ میں حالات دیکھیے کہ وہاں حالات سازگار ہے یا نہیں ہے، حالات سازگار ہوں مجھے خط لکھیے، میں فوراً انشاءاللہ عز و جل
کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے دوبارہ مدینہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں نماز نفل ادا کرتے ہیں، اپنے نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پر بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب کوفہ میں پہنچتے ہیں، حضرت امام مسلم اپنے ساتھ میں دو بچے ہیں، ننھے منھے بچے ہیں، جن کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ یہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کر نکلے، کوفہ پہنچے تو وہاں پہ جیسی معلوم چلا کہ حضرت امام حسین کے بھائی امام مسلم آئے ہیں، تو لوگ جوق در جوق ان کی ملاقات کے لیے آئے اور حضرت امام مسلم کی ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دیے۔ پہلے دن 18,000 لوگوں نے بیعت امام حسین کر لی، پھر اسی طریقے سے بڑھتا ہوا حضرت امام حسین کے ہاتھ میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی۔ اب ادھر یزید کو خط پہنچا دیا گیا کہ یہاں پہ نا امام مسلم آئے گے جو آپ کے خلاف امام حسین سے بیعت لے رہے ہیں، امام حسین کے ہاتھ پہ انہیں اپنا امیر المؤمنین مان رکھیں گے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کوفہ آپ کا رہے تو جلد از جلد یہاں پہ آپ ایک بہترین گورنر کو بھیجیے، کیونکہ اس وقت جو گورنری جن کے پاس تھی، گورنر ہاؤس میں جو قاضی تھے وہ نعمان بن بشیر تھے، وہ اہل بیت کے سچے عاشق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ گورنر تھے۔ اور جب امام مسلم وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے اچھی تعظیم کی، اور جب لوگوں کا رویہ دیکھا، جب گورنر نعمان بن بشیر کا رویہ دیکھا امام مسلم کے ساتھ، تو جو مخالف لوگ تھے وہ یزید کو خط لکھے کہ امام مسلم کے شہدائی ہو چکے ہیں گورنر نعمان بن بشیر، ان سے محبت کرنے لگے ہیں، ان کو ڈھیل دینے لگے ہیں، وہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، امام مسلم بیعت پہ بیعت لیے جا رہے ہیں، نعمان کچھ نہیں کہہ رہا۔ تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام مسلم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ جیسے یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے اپنے باپ کے مشیر جو حضرت امیر معاویہ کے مشیر تھے، جو مشورہ دینے والے تھے، حضرت ہر ایک حکومت میں ایک مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، آج پی اے کے شکل میں لوگ رکھتے ہیں مشورہ دینے کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، اسی طریقے سے پہلے مشیر رکھا کرتے تھے کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو اپنے مشیر سے مشورہ کرتے کہ یار یہ معاملہ آ گیا، اب اس کو حل کیسے کیا جائے۔ تو حضرت امیر معاویہ کے وفات کے بعد بھی ان کا مشیر یزید کے ساتھ رہ گیا، تو یزید نے اپنے باپ کے مشیر کو بلایا اور کہا کہ کوفہ میں یہ معاملات ہیں، امام مسلم ہمارے خلاف بیعت لے رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو مشیر نے یہ کہا، ایک مشورہ تجویز دی اور مشورہ دیا کہ ایک گورنر ہے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، اچھا گورنر ہے اور سخت گورنر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہاں سے نکال کر، جہاں پہ ابھی گورنر ہے وہاں سے نکال کر اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا جائے۔ اور یزید کی عبید اللہ بن زیاد کی دونوں کی بنتی نہیں تھی، تو وہ سوچنے لگا کہ یار میری تو ان سے بنتی نہیں ہے، میں اس کو خط کیسے بھیجوں گا؟ تو مشیر نے کہا کہ یہ کام مجھ پر چھوڑ دیجئے۔ بہرحال وہ خط یزید کی طرف سے عبید اللہ بن زیاد کو پہنچا، عبید اللہ بن زیاد خط لے کر فوراً کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب وہاں پہ امام مسلم نے جو دیکھا کہ یہاں پر تو میرے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، فوراً امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں ہمارے ہاتھ پہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی، آپ فوراً تشریف لے آئیے، جب ہمارے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہیں تو آپ تو اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، آپ کے لوگ پہلے ہی دل دادا ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، آپ سے پیار کرنے والے ہیں، فوراً آ جائیے۔ یہ خط روانہ کر دی۔ حضرت امام حسین کو یہ خط پہنچا، ادھر یزید کا خط عبید اللہ بن زیاد کو پہنچا، ادھر حضرت امام حسین نکل پڑے کوفہ کے لیے، اور ادھر سے عبید اللہ بن زیاد جو بدبخت تھا وہ کوفہ کے لیے وہ بھی نکل پڑا۔ وہ کوفہ جانے کے 3 راستے تھے، مگر وہ دونوں راستوں کو چھوڑ کر اس راستے کو اپنایا جو راستہ ڈائریکٹ مدینہ سے کوفہ آتا ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کوفہ کے لوگ کس طریقے سے امام حسین سے محبت کرتے ہیں،
وہ کوفہ آیا، پہلے قادسیہ آیا، قادسیہ سے مدینے والے راستے میں آیا اور وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوا، اپنا پورا لبادہ اوڑھ کر، منہ کو چھپا کر اور گھوڑے پہ سوار ہو کر روانہ ہوا۔ لوگ پہلے ہی حضرت امام حسین کی منتظر تھے، قطاریں لگا کر کھڑے تھے کہ امام حسین آئیں گے، استقبال میں کھڑے تھے، پھول کا ہار، پھولوں کا گلدستہ لے کر، تمام چیزیں لے کر کھڑے گئے۔ اب ہوا کیا، امام حسین لیٹ سے نکلے، عبید اللہ بن زیاد پہلے پہنچ گیا۔ تو کئی لوگ ایسے تھے کوفہ میں جو امام حسین کی شکل و صورت سے واقف نہیں تھے، بس جانتے تھے امام حسین ہے، نواسہ رسول ہے، چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب عبید اللہ بن زیاد آیا تو لوگوں نے سوچا کہ امام حسین ہیں، مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے بلند ہو گئے، اے ابن رسول اللہ کے بیٹے مبارک ہو، مرحبا آپ کی آمد کوفہ میں۔ پھول برسانے لگے۔ عبید اللہ بن زیاد یہ معاملہ دیکھ کر اندر سے جلنے لگا کہ یار یہ تو معاملہ الٹا ہو گیا کہ پورا کوفہ میں امام حسین کا تسلط آ گیا، امام حسین قابض آ گئے۔ وہ فوراً دوڑتے ہوئے قصر عمارت کی طرف گیا، جو گورنر ہاؤس جسے کہتے ہیں، گورنر ہاؤس کی طرف جا رہا تھا، اس کے پیچھے لوگ بھی دوڑتے گئے۔ لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ یہ امام حسین جا رہے ہیں، اب لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا، امام حسین جا رہے ہیں، لبیک ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگانے لگے، مرحبا ابن رسول اللہ کے نعرے سے پورا کوفہ کا بازار شور سے گونج اٹھا۔ جیسے ہی یہ قریب لوگ پہنچتے گئے، گورنر ہاؤس کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ جب باہر کا یہ شور و غل سنا انہوں نے تو اپنے گورنر ہاؤس کا دروازہ بند کر دیا اور اندر سے آواز دینے لگے، اور ان کے بھی ذہن میں یہی تھا کہ جو آئے ہیں وہ امام حسین ہیں۔ کیوں کہ وہ باہر نکل کے تو دیکھے نہیں تھے، بس لوگوں کی جو سنسناہٹ تھی، آواز تھی لبیک یا ابن رسول اللہ، مرحبا یا ابن رسول اللہ، وہ آواز کو سنا نعمان بن بشیر اور سوچنے لگے شاید امام حسین آ گئے۔ جیسے دروازے کے قریب پہنچے تو وہ یزید دروازے کے قریب پہنچا، لوگ مرحبا یا ابن رسول اللہ کے نعرے لگائے۔ اندر سے حضرت نعمان بن بشیر حضرت امام حسین سمجھ کر کہنے لگے کہ اے امام حسین، ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے، ہم آپ سے لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اور آپ جو چاہتے ہیں کہ یہ خلافت اور یہاں پہ گورنر کا جو مقام ہے وہ آپ کو دے دیا جائے، تو میں یزید کی مخالفت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں یزید کا گورنر ہوں۔ ابھی جب کھٹکا مارا گیا تو یزید کہنے لگا، عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا کہ میں امام حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد ہوں، یزید نے مجھے یہاں اپائنٹمنٹ کیا ہے، یہاں پہ مجھے یزید نے بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے تمہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کو خط تھمایا، حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کیا اور عبید اللہ بن زیاد قصر عمارت پر قابض ہو گیا۔ اب وہاں پہ جب وہاں گورنر ہاؤس پہ قابض ہو گیا، اعلان کر دیا کہ اب جس کے گھر میں بھی امام مسلم پناہ گزین ہوں گے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ جن کے گھر میں امام مسلم ہے وہ امام مسلم کو میرے پاس لائے، یا پھر امام مسلم کو اپنے گھر سے نکال کے چھوڑ دے۔ حضرت امام مسلم کسی کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، مختار نامی شخص کے پاس۔ جیسی یہ عبید اللہ بن زیاد کا یہ اعلان سنا تو حضرت امام مسلم مختار کے گھر سے نکل کر ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے، دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ ہانی بن عروہ اہل بیت کا دلدادہ تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ جیسے حضرت امام مسلم کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اور محبت سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور کہا کہ امام آپ ہمارے دروازے پر آئے گے، مگر یہ عبید اللہ بن زیاد کا تو ایسا اعلان ہو چکا ہے کہ جس کے گھر میں آپ ٹھہریں گے اسے قتل کر دیا جائے گا، مگر اے امام اگر آپ میرے دروازے کے باہر ہوتے تو میں یہ چاہتا کہ آپ واپس چلے جائیں، مگر آپ میرے دروازے میں آئے ہیں تو اب میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کو دروازے سے آپ کو نکال دیا جائے، آئیے تشریف لائیے، ہمارے گھر میں مہمان بن جائیے۔ یہ عبید اللہ بن زیاد کو معلوم چلا
کہ امام مسلم عروہ بن ہانی بن عروہ کے گھر تشریف فرما ہے تو عبید اللہ بن زیاد نے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کیوں ہانی بن عروہ بڑے بڑے خاندان کا آدمی تھا، بہت بڑے رئیس خاندان کا آدمی تھا، اس لیے عبید اللہ بن زیاد ڈائریکٹ ہانی بن عروہ کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، کیونکہ اگر ان کے گلے میں ہاتھ ڈالیں گے، ان کے گریبان پکڑیں گے تو ان کا پورا خاندان اٹھ کر آ جائے گا اور قصر عمارت کو تہس نہس کر دے گا۔ اس لیے پہلے لوگوں سے عروہ بن ہانی بن عروہ کو کہلوانے لگا کہ ایسا مت کرو، یزید کی مخالفت مت کرو، امام مسلم کو پناہ مت دو، امام مسلم کو نکال دو۔ کچھ لوگ آئے سمجھانے کے لیے ہانی بن عروہ کو سمجھائے۔ ہانی بن عروہ اپنے گھر کے باہر امام مسلم کی پہرا دیتے تھے، حضرت امام مسلم اندر اور باہر دروازے پر پہرا دیتے تھے۔ لوگ آئے سمجھانے لگے تو ہانی بن عروہ کو جو لوگ آئے تھے پولیس آفیسر، ان کو حضرت ہانی بن عروہ کو سمجھا بجھا کر قصر عمارت عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے گئے، یہ کہہ کر کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں کچھ نہیں بولا جائے گا، بس عبید اللہ بن زیاد تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس لیے چلو۔ حضرت ہانی ان کے ساتھ چل دیے، راستے میں ان کے پہلے ہاتھ باندھ دیے حضرت ہانی بن عروہ کے، پھر ان کے پاؤں باندھ دیے، پھر حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا کہ اب یہاں سے معاملہ خراب ہونے لگا۔ حضرت ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد اتنا مارا کہ ہونٹ پھاڑ دیا، ان کے ناک کو توڑ دیا ہانی بن عروہ کے، اور قصر عمارت گورنر ہاؤس کے کونے میں رکھ دیا۔ ادھر افواہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا، تو دوسرے ہی دن ان کے پورے خاندان والے قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا، گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ عبید اللہ بن زیاد پریشان ہو گیا کہ اب کیسے نکلیں اس مصیبت سے، تو ان کے خاندان والے کہنے لگے کہ ہانی بن عروہ کو ہمارے حوالے کرو، ہم نے سنا ہے کہ ان کو قتل کر دیے گئے، ہانی بن عروہ کو ہمارے حوالے کرو۔ تو اس وقت ایک قاضی شریح تھے جو کوفہ میں قاضی شریح تھے، آج بھی ہمارے علاقے میں قاضی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ چاند ہے تو چاند ہے اور چاند نہیں ہے تو چاند نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ جو تمام معاملات ہوتے ہیں یہ قاضیوں کا معاملہ ہوتا تھا۔ تو وہ قاضی شریح تھا، وہ کہتا تھا رات ہے تو لوگ رات مانتے تھے، تو دن ہے تو دن مانتے تھے، اتنا اعتبار تھا ان کی بات کا۔ عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح کو بھی کڈنیپ کر لیا اور ان کو قصر عمارت میں بھی ان کو داخل کر کے ان کو کہا کہ تم چھت پر چلے جاؤ اور ان کے خاندان ہانی بن عروہ کے خاندان سے کہو کہ ہانی بن عروہ کو قتل نہیں کیا گیا، وہی صحیح سلامت ہے۔ قاضی شریح جیسے ہی گئے ہانی بن عروہ کو دیکھنے تو دیکھتے ان کی حالت بڑی گمبھیر ہے، اور آ کر اوپر کہتے ہیں کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا، وہ صحیح سلامت ہے۔ وہ جانتے تھے قاضی شریح کہ اگر میں کچھ بولوں گا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، اسی لیے ان کے خاندان والے کو کہا کہ ہانی بن عروہ قتل نہیں کیے گئے، وہ صحیح سلامت ہے، بس کسی مصلحت کے طور پر ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ یہ معاملات ہوئے تو جیسے یہ سنا کہ ہانی بن عروہ قتل نہیں کیے گئے تو ان کے لوگ منتشر ہو گئے، خاندان والے ادھر ادھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر پھر دوبارہ مسجد لوگوں کو منتشر دیکھا، لوگوں کی بھیڑ کو کم دیکھا، تو پھر عبید اللہ بن زیاد فوراً مسجد کا رخ کر لیا، مسجد میں جا کر پورے لوگوں کو اعلان کیا کہ جس کے گھر میں مسلم بن عقیل ہے انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لائے۔ ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم چل گیا کہ ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، تو حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر سے نکل گئے، تلوار لے کر نکل گئے۔ اور ایک وقت ایسا آیا تھا کہ حضرت امام مسلم کی تلوار کے نیچے گورنر کوفہ عبید اللہ بن زیاد تھا، مگر امام مسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔ کیوں کہ اس وقت جس تلوار کے نیچے جس وقت وہ گھر ہانی بن عروہ کا تھا، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر عبید اللہ بن زیاد کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ عبید اللہ بن زیاد ہانی بن عروہ کے گھر آیا، مارنا چاہ رہے تھے، دل گوارا نہ ہوا، عبید اللہ بن زیاد آیا اور چلا بھی گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا امام
اتنا اچھا موقع تھا آپ کے پاس کہ ہانی بن کیا نام ہے عبید اللہ بن زیاد کو آپ قتل کر سکتے تھے، اتنا پرسکون موقع تھا، آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت امام مسلم نے ایک تاریخی جملہ فرمایا تھا کہ یہ ہمارے خاندان کا شیوا نہیں ہے کہ کسی پر پیٹ پیچھے حملہ کیا جائے۔ دوسرا، میں کسی اور کے گھر میں مہمان ہوں اور وہ بھی کسی اور کے گھر میں آیا ہے، یہ میرے خاندان کے شیوا نہیں ہے، میں کسی کے مہمان بنوں اور اسی کے گھر میں قتل کروں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، موت نظر آ رہی ہے حضرت امام مسلم کو کہ چند گھنٹوں میں مارا جاؤں گا، قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا، پھر بھی امام مسلم کے تلوار کے نیچے عبید اللہ بن زیاد وہ بدبخت تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس وقت نبی کی سنت کو اپنایا۔ گورنر کوفہ جب معاملہ یہ معلوم چلا تو لاسٹ میں کیا ہوا یہ سمجھیے کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا گیا۔ کربلا، ہم سوچتے ہیں کہ جب امام حسین کربلا میں آئے تو کربلا کی کہانی یہیں سے شروع نہ، کربلا کے لیے پہلی شہادت ہانی بن عروہ نے دی ہے، کربلا کے لیے پہلی شہادت ہانی بن عروہ کی ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم اور ہانی بن عروہ کے گردن کو کاٹ کر قصر عمارت کے بلندی پر لٹکا دیا اور لوگوں کو جمع کر کے، لوگوں کو مجمع لگا کر کہنے لگے کہ جو بھی یزید کی مخالفت کرے گا اس کا بھی حشر اسی طریقے سے ہوگا جس طرح سے ہانی بن عروہ کا ہوا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، لوگ اپنے اپنے دروازے بند کر دیے۔ جو لوگ کل تک 40,000 امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے تھے، ان کے دل دادا تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، جنہوں نے کل 40,000 دروازے کھول دیے تھے، آج 40 کے 40,000 دروازے بند کر دیے گئے۔ امام مسلم کوفہ کے بازاروں میں بے یار و مددگار گھومتے رہے۔ وار امام، کیسا دور آ گیا، کیسا وقت آ گیا۔ ایک وقت تھا کہ آپ کے پیچھے قافلہ چلا کرتا تھا، ایک وقت تھا کہ آپ کے لیے ہزاروں گھروں کے دروازے کھل جاتے تھے، مگر یہ کیسی مشیت ہے، یہ کیسی حکمت ہے کہ آج لوگ کل تک تو آپ کے چاہنے والے تھے، آج آپ کے لیے دروازہ بند کر دیے۔ کہیں امام مسلم ہمارے گھر پہ نہ آ جائے۔ امام مسلم پورے کوفہ کے بازار میں گھومتے پھر رہے گے، بے یار و مددگار گھوم رہے گے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت آتا ہے پیاس کی شدت ہوتی ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہوتا ہے، کسی سے پانی مانگتے ہیں، پانی دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہم قربانی کرتے ہیں، ہم اتنے بڑے دل والے نہیں ہوتے، آج ہم بکرا ذبح بھی کرتے ہیں، جانور ذبح بھی کرتے ہیں، ہم انہیں 3 گھونٹ پانی پلا دیا کرتے ہیں، مگر وہ بدبختوں کا جو اپنی آپ کو مسلمان کہتے تھے، وہ اپنی آپ کو مومن کہتے تھے، مگر وہ پانی دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ بدبختوں، تم نے امام مسلم کو پانی نہ دیا، کل قیامت کے دن حوض کوثر پر کیا منہ لے کر آؤ گے؟ یہی لوگ حوض کوثر پر ہوں گے، یہی لوگ ہوں گے جو پیالہ بھر بھر کر لوگوں کو حوض کوثر کا جام پہ، اس وقت کیا جواب دو گے؟ حضرت امام مسلم پورے کوفہ میں گھومتے رہے، ایک عورت کے گھر پر دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک عورت کے گھر پر پہنچے، دروازے پر بیٹھ گئے، وہ عورت کہتی ہے کہ کیا چاہیے؟ امام مسلم کہتے ہیں پانی ملے گا؟ امام مسلم کو وہ عورت پانی دیتی ہے، ایک پیالہ پانی پی لیتے ہیں، اس کے بعد کہتی ہے اور ایک پیالہ پانی دے دیا جائے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پانی پیتے گئے، 3 بار پانی پینے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے اب ہمارے دروازے سے اٹھیے، اب اپنے گھر جائیے۔ جیسے یہ بات کرنا تھا، حضرت امام مسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی، ہمارا یہاں کوئی یار و مددگار نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی خاندان نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہاں ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ہم تو مدینے سے بلائے گئے ہیں، ہم تو مدینے سے آئے ہیں۔ جیسے یہ کہنا تھا کہ تم اچھا امام مسلم ہو، تم مسلم بن عقیل ہو، کیا تمہارے بارے میں ہم نے سنا ہے
تمہارے چرچے سنے گے۔ امام مسلم کو وہ عورت اندر اپنے گھر میں لے لیتی ہے، کھانا دیتی ہے، بڑے ادب و احترام سے ان کی ضیافت کرتی ہے۔ ان کا بیٹا ایک بدبخت تھا جو شرابی تھا، کبابی تھا، وہ امام مسلم کی تلاش میں نکلا تھا، وہ امام مسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ رات کا سناٹا ہے، امام مسلم کی تلاش میں نکلا تھا۔ بیٹے کو آتے دیکھتی ہے اور پوچھتے بیٹا کہاں چلا گیا تھا، اتنی رات ہو گئی ہے۔ بیٹا کہتا ہے آج ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو امام مسلم کو گرفتار کر لائے گا میں ان کو ڈھیروں انعام سے نوازوں گا۔ امام مسلم کو میں ڈھونڈنے نکلا تھا، اما جان امام مسلم نہیں ملے گے۔ حضرت امام مسلم تو انہی کے گھر میں پناہ تھے۔ وہ عورت کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی، کبھی اس دروازے کو دیکھتی جس دروازے کے اندر امام مسلم بیٹھے تھے، کبھی اس بیٹے کو دیکھتی، کبھی اس ہم امام مسلم کے دروازے کو دیکھتی۔ بار بار دروازہ دیکھا، بار بار دروازے کی طرف دیکھتے، اپنے ماں کو دیکھتے ہوئے بیٹے نے دیکھ لیا۔ بیٹا کہتا ہے اما جان بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہو، کیا معاملات ہے؟ وہ بتاتی نہیں ہے، وہ بتاتی نہیں ہے۔ لاسٹ میں پورے ایک عہد لے کر اپنے بیٹے سے عہد لیتی ہے کہ میں ایک راز کی بات بتاتی ہوں، کسی اور کو نہ بتانا۔ وہ بیٹا کہتا ہے ٹھیک ہے اما جان میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ کہتے آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے گھر میں خاندان رسول کا ایک چشم و چراغ مہمان ہے، مہمان بن کے آیا ہے، جسے مسلم بن عقیل کہتے ہیں۔ اس کے دھن میں ان کے ذہن میں تو پیسوں کا دولت کا نشہ سوار تھا۔ وہ بیٹا جیسی امام مسلم کا نام سنتا ہے فوراً دروازہ کو توڑتا ہے، اندر جاتا ہے اور محمد بن اشعث نامی ایک شخص کو بلاتا ہے اور کہتا ہے ہم پورے زمانے میں ڈھونڈ لے امام مسلم کو، امام مسلم نہ ملے، امام مسلم ہمارے گھر میں چھپے بیٹھے گئے۔ امام مسلم کو محمد بن اشعث کو یہ خبر دے دی گئی۔ محمد بن اشعث ایک لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ گھوڑوں کی ٹاپ سنی تو امام مسلم کو یقین ہو گیا کہ اب میں گرفتار کر جاؤں گا۔ تلوار لے کر باہر نکلے اور وہ ہاشمی شیر جو تلوار چلانا شروع کیا، لوگوں کے ایسے مولی گاجر کی طرح کاٹ کے رکھ دیا بدبختوں کو، پورے خون ہی خون ہے۔ اب اکیلا شیر ہے کب تک لڑتا، اکیلا شخص ہے کب تک لڑتا؟ وہ بدبخت اتنے بزدل تھے کہ سامنے آ کے لڑ نہ سکتے تھے تو چھت کے اوپر چڑھ گئے، گھاس میں آگ لگا کر امام مسلم پر پھینکتے، امام مسلم پر پھینکتے۔ محمد بن اشعث نامی بدبخت نے ایک ایسا وار کیا کہ امام مسلم کا ہونٹ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ امام مسلم وہاں پہ تھوڑا کمزور ہو گئے۔ امام مسلم پھر بھی تلوار چلاتے رہے، لوگوں کو کاٹتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ تھک ہار کر ایک پتھر کے سہارے پہ بیٹھ گئے۔ حضرت امام مسلم کی یہ بہادری دیکھ کر، بہادری ہو کیوں نہ ہو، علی کا جو لال ٹھہرا، علی کا جو بیٹا ٹھہرا، ان کے خون اور رگوں میں بہادری ہے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دیکھا کہ وہ بیٹھ گئے تو محمد بن اشعث نے کہا کہ ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تمہیں امان دیتے ہیں، ہم تم سے لڑائی نہیں چاہتے۔ جیسے حضرت امام مسلم نے یہ سنا کہ امان کی بات ہو رہی ہے تو اپنی تلوار کو نیچے رکھ دی کہ تم امان کی بات کر رہے ہو، اور اسلام امن پرست ہے، اسلام ہے ہی امن پرست۔ اسلام بے وجہ کسی کو قتل نہیں کرتا، اسلام بے وجہ کسی پر حکم دائر نہیں کرتا، اسلام کسی پر حد یوں ہی دائر نہیں کرتا۔ جب تک کہ آپ مقابلے میں نہ آ جائیں گے، آپ مقابلے میں آؤ گے، ہم ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہے، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، یہ اسلام کی تربیت نہیں ہے، یہ اسلام کا طریق نہیں ہے۔ جو سامنے سے اگر للکار رہا ہو نا تو پھر اسلام اجازت دیتا ہے اس بدبخت کا مقابلہ کیا جائے۔ امام مسلم کے سامنے جب آئے وہ لوگ تو امام مسلم نے اچھے انداز میں اپنا دفاع کیا۔ جب وہ لوگوں نے امان کی بات کی تو امام مسلم نے تلوار کو نیچے رکھ دی۔ محمد بن اشعث آیا، امام مسلم کو کہا کہ امان کی بات ہو گئی، اب تو دوستی ہو گئی ہے، اب چلے ہم چلتے ہیں اپنے گھر۔ محمد بن اشعث نے امام مسلم کو یہ کہہ کر وہاں سے اٹھایا کہ ہم آپ کو اپنے گھر لے جائیں گے۔ جو اس وقت یکا گاڑی ہوتی تھی اس پہ بٹھایا امام مسلم کو، تلوار حضرت امام مسلم نے نیام میں ڈال رکھی تھی۔ محمد بن اشعث نے کہا کہ تلوار دے دو۔ حضرت امام مسلم نے کہا کہ جب امان کی بات ہو چکی ہے، جب معاہدہ ہو چکا ہے، دوستی ہو چکی ہے، تو پھر تلوار نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب امان ہو ہی چکی ہے تو تلوار ساتھ میں رکھنا اچھی بات نہیں۔ سب سے پہلے تلوار کو پھینکا،
اس کو معلوم تھا تلوار جب تک رہے گا ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، تلوار کو نکال کر پھینکا، پھر کچھ دیر ہوئی تو پھر حضرت امام مسلم کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا، پھر ان کے پیروں کو زنجیر سے جکڑ دیا۔ باندھنے کے بعد حضرت امام مسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قصر عمارت پر پہنچے، عبید اللہ بن زیاد سامنے بیٹھا ہے، تو اس وقت امام مسلم نے کہا کہ اچھا مجھے قتل کرو گے، شہید کرو گے، مجھے ختم کرنا چاہتے ہو تو میری کچھ وصیتیں ہیں جو میری وصیت سننا چاہتا ہے۔ تو اس وقت نا اتنے بڑے بزدل لوگ ہو گئے تھے، اتنے عبید اللہ بن زیاد کا خوف بیٹھ گیا تھا کہ کوئی امام مسلم کی وصیت کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کل تک جو لوگ تھے نا وعدہ کر رہے تھے امام مسلم ہم آپ پہ جان نچھاور کریں گے، آج وہ وصیت سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوفی ہے، یہ کوفی۔ حضرت امام مسلم عمر بن سعد ابی وقاص ان کو کہا کہ تم تو قریش خاندان کے ہو نا، تم تو ہماری ہی خاندان کے ہو، تم تو سن لو میری بات کو۔ امام مسلم نے کہا کہ وہ عمرو بن سعد نے انکار کر دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ سن تو لوگ کہہ کیا رہا ہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ وصیت کی، تنہائی میں لے جا کر عمرو بن سعد کو کہا کہ ایک وصیت یہ ہے، میں نے امام حسین کو خط لکھی ہے کہ یہاں پہ حالات ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، اب تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنا قاصد بھیجو، امام مسلم کو راستے سے واپس بھیج دو۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، فلاں شخص کے پاس 700 درہم بچے ہیں، 700 درہم کا قرض دار ہو، وہ ادا کر دینا۔ اس کے بعد حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت عمرو بن سعد کو بتانے کے بعد قصر عمارت پہ آتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے پاس آتے ہیں اور وہاں پہ تھوڑی بہت گفتگو ہوتی ہے عبید اللہ بن زیاد امام مسلم کی۔ تو امام مسلم جب وصیت کرنا چاہتے ہیں تو عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے کہ امام مسلم تم تو بڑے بہادر بن رہے تھے، کیا موت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، خوف کھا گئے؟ تو امام مسلم نے کہا کہ میں علی کا بیٹا ہوں، نبی کا نواسہ ہوں، پہلے میرے ہاتھ پیر کھول کے دیکھ، پھر تلوار دے، پھر بتاتا ہوں خوف کس سے کھاتا ہے۔ اتنے جرت مندانہ آواز میں حضرت امام مسلم نے تو وہ برہم ہو گیا عبید اللہ بن زیاد، اور ان کو جلاد کو حکم دیا کہ ان کو قصر عمارت پہ لے جاؤ اور وہاں سے ان کی گردن کو کاٹو اور ان کو نیچے ڈھکیل دو۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ کو اوپر لے جایا گیا اور وہاں پہ ان کی گردن کاٹی گئی، معاذ اللہ رب العالمین، ان کے گردن کو اور قصر عمارت پر لٹکا دیا گیا، اور قصر عمارت پر لٹکانے کے بعد ان کے جسم کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس وقت نا جب شہید ہونے سے پہلے حضرت امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پانی دے دیا جائے گا۔ کوئی شخص پانی دینے کے لیے قصر عمارت میں بھی تیار نہ ہوا۔ ایک بوڑھا شخص اٹھا، کہا کہ تم لوگ اتنے بڑے بزدل ہو گئے کہ ایک نواز رسول کو قتل بھی کرنا چاہتے ہو، پانی بھی نہیں دیتے۔ تو ایک بوڑھا اٹھا اور پانی دیا۔ حضرت امام مسلم جیسی پانی پینا چاہتے تھے کہ جو ہونٹ کٹا تھا اس کا خون پانی میں گر گیا، پانی کو پھینک دیا، پھر دوسرا کٹورا منگایا، پھر پینا چاہتے تھے، خون گرا، پھینک دیا۔ اسی طرح سے 3 بار ہوا۔ تیسری بار کہتے ہیں شاید میری حیات میں مجھے پانی نصیب نہیں ہے۔ یہاں پہ غور کیجئے مسلمانوں کہ اس وقت خون والا پانی ہم پی سکتے تھے، امام مسلم پی سکتے تھے، عالم تھے، پی سکتے تھے، مگر اس وقت تقویٰ پرہیزگاری دیکھا آپ نے کہ خون ناپاک چیز ہے اور پانی میں گر گیا ناپاک ہو گیا، مگر اس وقت پی سکتے تھے جب جان پہ بنی ہونا تو نالے کا پانی بھی پی کے اپنے گزارا کر سکتے ہیں، اتنے تر کر سکتے ہیں۔ امام حسین اس وقت پی سکتے تھے، مگر امام حسین نے خون والا پانی نہ پی کے امت کو بتایا ہے کہ ہم تو وہ قوم ہیں کہ جو خون والا پانی نہیں پی سکتے۔ تم گٹاگٹ شراب کیسے پی جاتے ہو؟ تم بیئر کی بوتل کیسے خالی کر جاتے ہو؟ تم نشے میں دھت ہو کر کس طرح سے بار میں جا کر شراب کی بوتل اٹھاتے ہو؟ یہ تمہیں غیرت کبھی نہیں آتی؟ یہ امام مسلم نے وہاں ہمیں تربیت دی ہے کہ ہم خون والا پانی پی سکتے تھے۔ شراب اس وقت وہ پانی ہمارے لیے جائز ہوتا جس وقت ہم مرنے کے کگار پہ ہو، ہم جانور اور مردار کھا سکتے جب مرنے کے کگار پہ ہو، مگر امام مسلم نے موت کے وقت بھی وہ پانی نہ پی کے امت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ جب ہمارے لیے خون والا پانی حرام ہو سکتا ہے تو تمہارے لیے بیئر اور شراب کی بوتل حرام نہیں ہو سکتے۔ کہاں گئی ہماری وہ مسلمانیت؟ کہاں گئی وہ ہماری ایمان کی مضبوطیاں؟
امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قصر عمارت سے قتل کر کے شہید کر کے نیچے گرا دیا، ان کے دھڑ کو معاذ اللہ رب العالمین بے گور نرم و نازک، جو ریشم سے بھی زیادہ نرم و نازک جسم تھا، اس پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے اور امام مسلم کی گردن کو قصر عمارت پر لٹکا دیا گیا۔ یہاں پر رک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اسی کو کہتے ہیں موب لنچنگ، اسی کو کہتے ہیں موب لنچنگ جو آج ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ معلوم یہ ہے کہ ایک انسان کو بھیڑ بنا کر مارنا، اسی کو موب لنچنگ کہتے ہیں۔ ایک وقت تھا امام مسلم اور حسینیوں کو یزیدیوں نے کیا تھا، اس وقت کے یزیدیوں نے موب لنچنگ امام مسلم کی تھی، آج کے یزیدی حکومت آج کے مسلمانوں کی کر رہی ہے۔ خواب اس وقت آج نیٹ کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، تو یہ ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہیں۔ اس وقت ویڈیو کا دور نہیں تھا تو گردن کو ہی قصر عمارت پر چسپاں کر دیا کہ لوگ جب جب دیکھیں گے اس سر کو تو بغاوت کرنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ مگر مسلمانوں ذرا غور کرو، اس وقت بھی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان گوا دی مگر کبھی اسلام پر حرف آنے نہیں دیا۔ یہی شیوا آج ہمارے مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ امام مسلم کہاں سے چلے تھے؟ مکے سے چلے، مدینہ آئے، مدینے سے مکے آئے، مکے سے کوفہ آئے، کوفے کے در بدر بھٹکتے رہے، کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی اس کے گھر، کبھی اس کے گھر۔ مگر امام مسلم نے بھی کبھی اپنا حوصلہ نہیں ہارا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر۔ غم زندگی تیرا شکریہ، کہاں کہاں سے میں گزر گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو اہل بیت اطہار کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔